اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ساتھیو، ہومیو ڈاکٹر زمرد منیر اپنے ہومیو یوٹیوب چینل ڈاکٹر زمرد منیر ہومیو کلینک پر آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہے۔ آج میں آپ کو ہومیوپیتھی کے متعلق کچھ بنیادی معلومات پہنچانا چاہتا ہوں جو یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ ایسے میرے ناظرین جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے التماس ہے کہ وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ ہومیوپیتھی کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھی ایک روحانی طریقہ علاج ہے۔ ہومیوپیتھی میں مرض کا نہیں بلکہ مریض کا علاج کیا جاتا ہے، اور ہومیوپیتھک ادویات کے استعمال کے مسلسل کورس سے بیماری کا جڑ سے خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اس کی کم سے کم خوراک زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ بات اکثر لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ دوائی جتنی زیادہ ہوگی شاید اتنا آرام زیادہ ہوگا، لیکن اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ کم سے کم دوائی زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ کو پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد میں اس ویڈیو میں صرف اس کی طاقتوں کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا۔ اس کی سب سے پہلے شروع ہوتی ہے مدر ٹنکچر۔ یہ ارک ہوتے ہیں، اس کی ہر مدر ٹنکچر کی اپنی خوراک ہے۔ کچھ معالج یا کچھ اس کو یوز کرنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی زیادہ لی تو زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ دوائیاں اتنی خطرناک اور زہریلی ہیں کہ جو کہ زیادہ مقدار میں لی جائیں تو ان سے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں ان کے، اور حتیٰ کہ کچھ دوائیں اتنی خطرناک ہیں کہ اس سے مریض کی اگر اس کی اوور ڈوز لی جائیں تو مریض کی ڈیتھ تک بھی ہو سکتی ہے۔ مدر ٹنکچر جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ 10 قطرے تک، نارملی 5 سے 10 قطرے تک آدھی پیالی نیم گرم پانی میں لینی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی پوٹینسی جو ہم زیادہ یوز کراتے ہیں وہ 30 پوٹینسی کی طاقت میں ہوتی ہے۔ 30 پوٹینسی کی طاقت کے بارے میں ڈاکٹر ہنی مین کہتے ہیں کہ آپ اسے دن میں تقریباً 4 بار، صبح، دوپہر، شام اور رات 3 سے 5 قطرے، یعنی کم از کم 3 قطرے اور زیادہ سے زیادہ 5 قطرے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے جو اس کی پوٹینسی کی رینج آتی ہے وہ 200 کی طاقت میں آتی ہے۔ 200 کے بارے میں ڈاکٹر ہنی مین اعظم نے کہا ہے کہ اس کی ایک خوراک 24 گھنٹے کے لیے کافی ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد اس کی دوسری خوراک دہرائی جائے، لیکن مرض کی شدت کو دیکھتے ہوئے بعض اوقات یہ 2 ٹائم بھی لی جا سکتی ہے، 3 ٹائم بھی لی جا سکتی ہے، لیکن خوراک اس کی بھی یہی ہے، کم از کم 3 قطرے اور زیادہ سے زیادہ 5 قطرے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہماری طاقت آتی ہے ہومیوپیتھک کی دوائیوں میں وہ 1 ایم کی آتی ہے۔ 1 ایم آپ ایک ہفتے، 1 ایم کا اثر 1 ہفتہ تک رہتا ہے، 1 ہفتے کے بعد اسے دہرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی طاقت ہومیوپیتھک میڈیسن کی ہماری 10 ایم آتی ہے۔ 10 ایم کے بارے میں ڈاکٹر نیش، ڈاکٹر ہنی مین اعظم سب لکھتے ہیں اپنی میٹیریا میڈیکا میں کہ 10 ایم کی طاقت کم از کم 15 دن کے وقفے سے دہرائی جائے، یعنی ایک خوراک لے کے 15 دن آپ ویٹ کریں اور 15 دن کے بعد آپ اس کو دہرائیں، اور اس کی خوراک بھی 3 سے 5 قطرے ہی ہے، یعنی کم از کم 3 قطرے، زیادہ سے زیادہ 5 قطرے۔ اس کے بعد 50 ایم بھی طاقت
ہوتی ہے لیکن کم یوز کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سی ایم طاقت یوز کرائی جاتی ہے۔ سی ایم طاقت کے بارے میں یعنی 1,00,000 کی طاقت پوٹینسی کے بارے میں، ہائی پوٹینسی آتی ہے، بہت سے کیسوں میں استعمال کرانی پڑتی ہے۔ اس کے بارے میں امام اعظم نے کہا ہے کہ اس کے 3 قطرے کی خوراک ایک دیں اور پورا 1 ماہ ویٹ کریں، دوسری خوراک 1 ماہ کے بعد دیں۔ تو یہ طاقتوں کا جو استعمال ہے یہ بہت سے معالج بھی لیک آف نالج کی وجہ سے ان کو بھی نہیں پتہ، اور بہت سے ہمارے یوزرز جو کہ ہمارے پیشنٹس ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے کہ اگر دوائی زیادہ لی جائے گی تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن زیادہ دوائی لینے سے دوائی ایگریویشن کر جاتی ہے اور بجائے فائدہ دینے کے الٹا اس کا نقصانات ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو اس کا اینٹی ڈوٹ دینا پڑتا ہے، تب جا کے مریض سنبھلتا ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو طاقتوں کے استعمال کا پتہ چل گیا ہوگا، اور آپ آئندہ میڈیسن لیتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہم نے اس کی کتنی طاقت جو ہے، کتنے قطرے ہم نے اس کے خوراک کے لینے ہیں۔ خوراک ہمیشہ آدھی پیالی نیم گرم پانی میں لیں، نیم گرم پانی میں یہ زیادہ افاقہ دیتی ہے، اور اس سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد چائے نوشی یا سگریٹ نوشی نہ کریں، اس سے کچھ دوائی کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اس سے قبل کہ میں آپ سے رخصت چاہوں، میں ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے، خوشحال رکھے، اور دوسروں میں خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کبھی ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔